الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت ہمارے لیے لے کر تشریف لائے، وہ ایک ایسا عظیم دین ہے اور ایسی عظیم شریعت ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی صلاح و فلاح اور خوشحالی کے لیے اس سے بڑا کوئی اور نسخہ نہیں. اس بات کو ہم کہتے تو بار بار ہیں، لیکن اس کی تفصیلات بے شمار ہیں. جتنا ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کے لیے وقت بھی بہت درکار ہے، اور اگر لکھنا پڑے تو بڑے بڑے دفتر تیار ہوں. ان میں سے آج میں آپ کو ایک ایسی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مبنی ہے. ہم اور آپ جو پیدا ہونے کے بعد اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ہمارا جو جسم ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، اس جسم میں کتنے جوڑ ہیں، کتنی رگیں ہیں، کتنی نسیں ہیں، کتنے پٹھے ہیں، کتنے گوشت ہیں. انسان کے جسم میں جو رگیں ہیں، جن سے خون جگہ جگہ تک پہنچ رہا ہے، اس کے بارے میں تشریح الابدان کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ایک انسان کے جسم میں جتنی رگیں ہیں، اگر ان کو اس طرح جوڑ کر خط مستقیم پر سیدھے لکیر کے اوپر بنایا جائے تو وہ خط مستقیم دنیا کے گرد 3 چکر کاٹ سکتا ہے. یعنی دنیا کا جو محیط ہے وہ 24,800 میل ہے. 24,800 میل کی دنیا ہے یہ. تو اگر ایک انسان کی رگوں کو وہ ایک لکیر کی اس طرح باندھا جائے جیسے ایک زنجیر باندھی جاتی ہے، چھوٹی بڑی ساری رگیں ملا کر، ایک انسان کی رگیں دنیا کے گرد 3 چکر کاٹ سکتی ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 75,000 میل میں پھیلی ہوئی ہیں وہ رگیں ایک انسان کے جسم. تو ایک اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمارا جسم بنایا ہے، یہ ایک مستقل کائنات ہے. یہ مستقل اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک عظیم مظہر ہے. اس کی ہر چیز عجوبہ ہے، اس کی ہر چیز حیرت انگیز ہے. اس کے تمام اعضاء کو دیکھیے، ایک ایک عضو، اس کے تفصیلات میں آپ جائیں تو وہ ایک پوری کائنات نظر آئے گی.
آنکھ کیا اور ناک کیا اور کان کیا اور جسم کے دوسرے حصے کیا، ایک مجلس میں ان سب کی تفصیل بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ لیکن جہاں تک جوڑوں کا تعلق ہے، جیسے یہ کوہنی کا جوڑ ہے، یہ ہاتھ کے جوڑ ہیں، یا گھٹنے کا جوڑ ہے، یا تو یہ کہا جاتا ہے کہ 365 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، 365 جوڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، ان جوڑوں کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی وقت میں آدمی کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، کوئی ایک جوڑ بھی، گھٹنے کا جوڑ ہے، یہ جوڑ اگر اپنی جگہ سے ہل جائے تو انسان چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہاتھ یہ حرکت کر رہا ہے کس طرح کہ اس میں جو جوڑ ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ لچک پیدا فرمائی ہے کہ آپ جب چاہو اس کو کھول لو، جب چاہو اس کو بند کر لو۔ اور وہ جوڑ ہی ہیں جو کام دے رہے ہیں۔ اگر کسی وقت کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو یہ ہاتھ کھول بھی نہیں سکتے، یا اگر بند ہو گیا تو بند نہیں رہے گا، کھول جائیں تو کھولا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوڑ جو 365 جوڑ ہیں جسم میں، انسان کے جسم میں، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے۔ ہر جوڑ کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ فرشتہ جس صورت میں بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا کارندہ ہے جو ان جوڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے تمہارے ہر جوڑ کے اوپر اس کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے، کوئی کارندہ مقرر کر رکھا ہے جو اس کی حفاظت کرے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، لیکن عام طور پر وہ جوڑ کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے تمہارے جوڑوں کی حفاظت کا یہ انتظام کیا ہے تو پھر ہر جوڑ پر ہر روز ایک صدقہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کی شکر میں انسان کو چاہیے کہ وہ اگر اس کے 365 جوڑوں کی آج حفاظت ہوئی ہے تو دن میں کم از کم 365 صدقے کرے۔ اب 365 صدقے کیسے کرے؟ اب ہر آدمی جو ہے وہ اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ صدقہ کرے، اور صدقے بھی 365۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا فرما دی کہ صدقے کو آسان بنا دیا، اور یہ فرمایا کہ تم جو دنیا کے جو کام کرتے ہو، دنیا میں زندہ رہنے کے جو کام کرتے ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رہتے ہو، تو اس میں جو کام بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو گے یا جس سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے گا، وہ تمہارے لیے صدقہ لکھ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ تم اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ داخل کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ راستے میں اگر کوئی گندی چیز پڑی ہوئی ہے یا تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو، تم اس کو ہٹا دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم کسی انسان سے خوش خلقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر تم کسی کو راستہ بتا دیتے ہو، اس کو راستہ نہیں مل رہا، اس کو راستہ بتا دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔
ایک آدمی ہے کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، اس سے وہ کام ہو نہیں رہا، تم اس کے کام میں اس کی مدد کر دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی آدمی بوتل کھولنا چاہ رہا ہے اور اس سے کھل نہیں رہی، تم اس کی مدد کر کے اس کی بوتل کھول دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ غرض یہ کہ صدقے کی تفصیلات اور صدقے کی تعریف اور صدقے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری کر دی ہیں کہ ان کو صدقہ کرنا آسان ہو گیا۔ پیسے خرچ کرنا ہی ضروری نہیں، پیسے خرچ کرنا بھی بے شک صدقہ ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ ہر روز اگر تھوڑا بہت صدقہ کیا کرے، چاہے وہ 1 روپے کا کیوں نہ ہو، تو اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ اس میں جو روزمرہ کے وہ کام جو ہم کرتے ہی ہیں، یا وہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے، اپنی دنیا درست کرنے کے لیے بھی کرنے چاہیے، ان کو بھی اللہ نے صدقہ قرار دے دیا۔ اور یہ تمہارے 365 جوڑوں کی حفاظت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا ہے، اس کے شکر کے طور پر یہ سب کام تمہارے صدقہ ہے۔ اب اس میں بعض احکام تو ایسے ہیں جو نیت چاہتے ہیں، یعنی اس وقت ان کا ثواب ملے گا جب اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اگر ویسے ہی کر لیا عادتاً تو اس سے کچھ ثواب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی مدد کر رہے ہو کسی بھی معاملے میں، تو یا عیادت کرنے گئے ہو کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے ہو، تو عیادت کا ثواب اس وقت ملے گا جب تم یہ عیادت اللہ کی رضامندی کے لیے کرو، یعنی دل میں یہ نیت ہو کہ ایک مسلمان کی عیادت کرنا یہ اس کے حقوق میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ذمے سنت قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت فرمایا کرتے تھے، اور عیادت کریں گے تو یعنی بیمار پرسی کریں گے تو بیمار پرسی کرنے کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ اس نیت سے اگر تم بیمار پرسی کرنے جاؤ گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا، وہ صدقہ ہوگا تمہارے، اتنا اجر ملے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو 70 جب تک وہ اس عیادت کا سفر کر رہا ہوتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ عیادت میں مشغول ہوتا ہے، بیمار پرسی میں مشغول ہوتا ہے، تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ جنت کے باغ میں گھوم رہا ہو۔ لیکن کب؟ جب کہ تم نے وہ عیادت یا بیمار پرسی اتباع سنت کی نیت سے کی ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں اس سنت کی اتباع میں یہ بیمار پرسی کر رہا ہوں، تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ بہت سے ایسے کام ہیں، جیسے آپ روزی کمانے کے جو بھی طریقہ اختیار کر رہے ہو، تجارت، ملازمت، زراعت، کاشتکاری، یہ اگر اس نیت سے کرو کہ اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں، میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ تجارت بھی ثواب، زراعت بھی ثواب، ملازمت بھی ثواب، مزدوری بھی ثواب۔ تو بہت سے کام تو ایسے ہیں کہ جن پر ثواب ملنا اور جن کا صدقہ بننا انسان کی نیت پر موقوف ہے۔
کہ جب وہ نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، جب نیت نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال پر ثواب اس وقت ملتا ہے جبکہ نیتوں کے ساتھ۔ لیکن میرے مالک کی اور میرے خالق کی مہربانی کا ایک عظیم باب یہ ہے کہ بعض ایسے اعمال کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرما دیتے ہیں جس میں نیت بھی نہیں کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا عمل کرے، چاہے کرتے وقت نیت نہ ہو، جس سے خود بخود کسی کا فائدہ پہنچ جائے۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں تسبب کا ثواب۔ یہ نیت کا ثواب نہیں ہے بلکہ سبب بننے کا، کہ اگر آپ کسی انسان، کسی جانور، کسی حیوان کو فائدہ پہنچانے کا سبب بن گئے تو چاہے آپ نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو، اس پر اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کی مثال حدیث میں آتی ہے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی کھیتی اگائے یا پودا لگائے، تو پودا لگانے کے بعد جب وہ پودا بڑا ہوگا، جب تک وہ پودا یا وہ درخت برقرار ہے، اس سے جو مخلوق بھی فائدہ اٹھائے گی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کوئی جانور ہو، چاہے کوئی پرندہ ہو، چاہے کوئی درندہ ہو، وہ اس سے جو فائدہ اٹھائے گا، اس سے اگر کھائے گا تو درخت لگانے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ اب درخت جب لگا رہا تھا، کوئی پودا لگا رہا تھا، اس کے تو حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس میں پرندے آ کے کھائیں گے، یا یہ درخت بنے گا، لوگ اس کے سائے میں آ کر بیٹھیں گے۔ اس کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، نیت تھی ہی نہیں۔ وہ تو صرف اس لیے لگا رہا تھا کہ بھئی مجھے پودا اچھا لگتا ہے، چلو میں لگا لیتا ہوں۔ لیکن لگانے کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ جس کسی مخلوق کو اس پودے سے فائدہ پہنچے گا، کوئی کھائے گا، کوئی انسان کھائے گا اس کا پھل، یا جانور کھائے گا اس کے پتے، یا پرندہ کھائے گا، ہر کھانے پر اس کے لیے ایک صدقے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ یہ دیکھو میرے مالک کی فیاضی کہ نیت بھی نہیں کی تم نے، لیکن بغیر نیت کے ثواب مل رہا ہے، اس وجہ سے کہ تم دوسرے کی بھلائی کا سبب بن گئے۔ یہ بات اس لیے بھی آج مجھے اس کا بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، اول تو یہ بات ہمارے دین کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا کے کاموں کو بھی ہمارے لیے صدقہ اور ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب بنا دیا ہے۔ لیکن آج کل اس لیے بھی خیال ہوا کہ آج ہر شخص کراچی میں کے باشندے جو ہیں وہ سخت گرمی کی شکایت میں کر رہے ہیں کہ بھئی بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہے، ایسی سخت گرمی پہلے نہیں پڑی، اور کہا جاتا ہے کہ ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں گرمی کے، اور اس میں اللہ بچائے بہت سے لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ دے۔ تو گرمی بڑی شدید ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور گرمی کے جہاں نقصانات ہیں وہاں فوائد بھی ہیں۔ اگر گرمی نہ ہو تو پتہ نہیں کتنے نقصانات میں انسان پھنس جائے۔ گرمی کی وجہ سے بہت سے جراثیم مرتے ہیں، بہت سے کیڑے مکوڑے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے
بعض اوقات فصلیں پکتی ہیں، درختوں پر پھل آتے ہیں، گرمی کی وجہ سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اچھا نہیں لگ رہا تو وہ اپنی گرمی کی شکایت کرتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس گرمی کو ازالہ کرنے کے لیے بھی ایک راستہ ہوتا ہے، پودے لگانا، شجر کاری، پودے لگانا۔ ہمارے کراچی میں کسی زمانے میں کراچی جو ہے وہ بہت سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا اور اس میں درخت ہوتے تھے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگ درختوں کی جگہوں کو خرید کر اس پر پلازے بنا رہے ہیں، اس پر جو ہے نا وہ مکانات بنانے کا اور بیچنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، درختوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ درختوں کو ختم کرنا یہ اپنے پاؤں کلاڑی مارنے کے مرادف ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنی ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوں گی۔ درخت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو سایہ ملتا ہے اور خوشنمائی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے بعض اوقات پھل پھول بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ فضا کو خوشگوار بناتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو فضا میں آکسیجن وغیرہ پیدا ہوتی ہے وہ گرمی کی شدت کو کم بھی کرتی ہے۔ تو میں اس لیے اس کا ذکر، اس حدیث کا اس لیے ذکر کیا کہ آج کل ہم اگر یہ ایک مہم چلائے باقاعدہ کہ ہر انسان مناسب جگہ پر مناسب طریقے سے، اور اگر کوئی منصوبہ بندی ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، اصل میں کام تو حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں یہ، لیکن اپنے گھر میں بھی اگر تم کوئی پودا لگا رہے ہو، جو پودا لگاؤ گے اس سے جو فائدہ پہنچے گا کسی تمہاری زندگی میں یا مرنے کے بعد بھی، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کو جو کوئی پرندہ کھائے گا، جو کوئی جانور کھائے گا، جو کوئی اس کے سائے میں بیٹھے گا، جو اس کی فضا سے لطف اندوز ہوگا، اس کے خوشگوار ماحول سے لطف اٹھائے گا، اس سب کا ثواب پودا لگانے والے کے نام اعمال میں ہوگا۔ تو یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں دین جو عبادات سکھائے ہیں، وہاں عقائد سکھائے ہیں، وہاں ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے سلیقے بھی سکھائے، اور اس لیے یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے جو میں نے آپ کو سنایا کہ جو پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس سے کوئی جانور یا کوئی پرندہ یا کوئی انسان جو کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ پودا لگانے والے کے حساب میں لکھا جاتا ہے، نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے، صدقہ لکھا جاتا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ کی بہترین صورت ہے۔ تو اس کی اہمیت بھی ہر انسان، ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے، اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقے میں جہاں کہیں ہو سکے تو پودے لگانے کا اہتمام کیا جائے، تو اس سے انشاءاللہ ماحول بھی بہتر بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اجر و ثواب کا بھی سبب بنے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک کوئی فائدہ اٹھاتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔